السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یور ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج کی جو انفارمیشن ہے ایک ایسی انفارمیشن ہے، اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے سنیں گے تو بہت سارے لوگوں کو اس چیز سے فائدہ ہو جائے گا، خاص طور پہ ینگ لوگوں کو جو کہ انڈیا پاکستان میں رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ینگ لوگوں کے والدین کو بھی فائدہ ہوگا، اور والدین جو ہیں، بچوں کے ماں باپ جو ہیں، ان کے لیے یہ بہت زبردست ویڈیو ثابت ہوگی اگر آپ اس کو سنیں گے تو۔ دوسرے نمبر پہ، یورپ کے اندر جو بڑی عمر کے مرد حضرات ہیں، اگر وہ میری ویڈیو سنیں گے تو ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ کو ایکسپیرینس ہوگا، بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوگا، مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس ہوگا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایکسپیرینس ہونے کے باوجود جو ہے وہ چیزیں کا آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ وہی کام کرتے ہیں جس سے آپ کا نقصان ہوتا ہے۔ اب بات کیا ہے؟ ہم سب سے پہلے یورپ سے بات شروع کرتے ہیں۔ یورپ کے اندر جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، 50+ لوگ جو ہیں، ان کے ساتھ جو شادی شدہ تھے، بہت لوگوں کی ڈائیورس ہو گئی ہوئی ہے، بہت لوگ جو ہے اکیلے رہتے ہیں، اور آج آ کے وہ ان کے ذہن میں ایک ہی چیز آتی ہے کہ یار اکیلے جو ہے لائف میں نے کس طریقے سے گزارنی ہے، جو بقایا زندگی کے دن ہیں، جتنی سانسیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہیں ہمارے لیے، تو لائف پارٹنر ہونا چاہیے۔ چلے چند جو باقی ہیں وہ آسانی سے گزریں، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے ہنسی خوشی جو ٹائم ہے وہ گزرے۔ لیکن دوسری طرف ایک خواہش ہوتی ہے ان کے دل کے اندر۔ وہ خواہش کیا ہوتی ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہے ان کے لیے؟ وہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ اگر فرض کریں کہ کسی کی عمر 55 ہے یا 50 ہے یا 60 ہے، تو اس کی تقریباً خواہش ہوگی کہ کسی ینگ لڑکی سے شادی کی جائے اپنے ملک جا کے۔ تو وہاں پہ ہو جاتی ہے شادی۔ وہ میں یہ لفظ ایسے نہیں کہہ رہا کہ ہو جاتی ہے، بالکل ہوتی ہے۔ میں نے خود دیکھی ہیں یہاں پہ ینگ لڑکیاں آتی ہیں، اگر وہ 50 سے لے کے 60 تک بھی ہے شخص، 65 کو بھی میں نے دیکھا ہے، زندہ مثالیں ہیں میرے سامنے، اور وہ 20 سال 22 سال 28 سال 30 سال 26 سال کی لڑکی سے شادی کر کے اس کو یہاں پہ یورپ میں لے آتے ہیں۔ لیکن وہ شادی جو ہے وہ زیادہ لمبی نہیں چلتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس شخص کا بڑھاپا، نمبر 1، نمبر 2، جو اس کو عادتیں پڑی ہوتی ہیں ایسے شخص کو، وہ برداشت سے باہر ہوتی ہیں۔ لڑکی کے خاص طور پہ لڑکی کے والدین جو ہیں وہ کیا سوچ کے اس لڑکی کی شادی کر دیتے ہیں اس شخص کے ساتھ کہ ہماری لڑکی جو ہے چلے سکھی رہے گی، اچھی رہے گی، اچھا کھائے پیے گی۔ اور بہت ساری ایسی فیملیز بھی ہیں جو والدین ہیں وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ آدمی کی ایج اس وقت 60 ہے تو کتنے سال اور جی لے گا، اس کے پاس پراپرٹی بھی ہے، وہ سارا کچھ ہماری بیٹی کا ہی ہو جانا ہے، شادی کرو۔ وہ شادی کر دیتے ہیں۔ اور کچھ ایسی بھی وہاں پہ عورتیں ہوتی ہیں جو کہ آلریڈی ڈائیورس ہوتی ہیں، وہ بھی تیار ہو جاتی ہیں، ینگ لڑکیاں، ان کے بھی مائنڈ میں یہی چیز ہوتی ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% ایسی ہی سب ہوتی ہیں، نہیں، بیچ میں بہت اچھی بھی ہوتی ہیں جو اپنی لائف گزارنا چاہتی ہیں شرافت کے ساتھ۔ بہرحال وہ بھی شادی کو راضی ہو جاتی ہیں۔ اور ہوتا کیا کہ جب وہ یہاں پہ آتی ہیں، یہاں کا قانون جب ان کو پتہ چلتا ہے، کیونکہ یہاں پہ بڑی جلدی قانون جو ہے نا ایسی عورتیں سیکھ لیتی ہیں، ایسی لڑکیوں کو قانون کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر وہ پڑھی لکھی ہے تو بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے، ادروائز اس کو 6 مہینے سال کے اندر قانون کا پتہ چل جاتا ہے، وہ
کیسے چلتا ہے کہ یہاں پہ جو پرانی عورتیں رہنے والی ہیں وہ اس کو بتاتی ہیں کہ بھئی یہ بینیفٹ ہیں تمہارے پاس، اگر تمہیں یہ تنگ کرتا ہے آدمی تو تم فوری طور پہ پولیس کال کر سکتی ہو، اس کو گھر سے باہر نکال سکتی ہو، بے شک گھر اس کا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے اور ہوتا ہے۔ وہ پولیس کال کرتی ہے، 2 سیکنڈ کے اندر جناب اس گھر کے مالک کو، جس نے وہاں پہ 50 سال گزارے ہیں، 40 سال گزارے ہیں، اس گھر سے باہر کیا جاتا ہے اور وہ روڈ پہ آ جاتا ہے شخص۔ کیا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ایسے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ بعد میں فیصلہ جو ہے عدالت کے اوپر ہوتا ہے، عدالت میں کیس چلا جاتا ہے، وہاں پہ پیسے بھی دو، وکیلوں کو پیسے بھی دو، اپنا کیس بھی لڑو، تو پھر بھی اگر ڈائیورس ہو جاتی ہے تو جناب 50-50 وہ ڈائیورس لے کے کسی ینگ لڑکے سے شادی کر لیتی ہے، یا پیچھے ہی انہوں نے کچھ ایسا ان کا پہلے کا جو ہے وہ رشتہ طے ہوا ہوتا ہے، نہیں بھی ہوا ہوتا تو وہ وہاں سے پیچھے سے بلا لیتے ہیں جیسے ہی ان کو پی آر ملتی ہے۔ قانون یہ ہے کہ 3 سال کے اندر جو ہے ان لوگوں کو پی آر مل جاتی ہے، پرماننٹ ریزیڈنٹ پرمٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ تو اس لیے یورپ میں رہنے والے جو بڑی ایج کے لوگ ہیں، بھائی اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو بالکل کریں، یہ اس میں کوئی منع نہیں ہے کہ آپ شادی نہیں کر سکتے، بالکل شادی آپ کریں، لیکن ایسی ایج سے کریں جو آپ کو آپ کے مطابق ہو۔ چلے 2-4 سال کا فرق ہے تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، ویسی کسی خاتون سے شادی کریں۔ اور دوسرے نمبر پہ ان چیزوں کا بھی آپ خیال رکھا کریں کہ کیا یہ جس سے میں شادی کر رہا ہوں کیا واقع میں ہی یہ عورت مجبور ہے، اس کے بچے ہیں جو کہ نابالغ ہیں اور میں نے اس کا سہارا بننا ہے۔ ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھا کریں، صرف یہ نہیں ہے کہ جی ینگ لڑکی سے ہی شادی کرنی ہے۔ اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ یورپ میں رہنے والے حضرات جو ہیں وہ اکثر جو ہے ان کی جو خواہش یہی ہوتی ہے جی ینگ لڑکی سے شادی کرنی ہے، اور ینگ لڑکیوں کے تماشے آپ نے دیکھ لیے ہوئے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ جن سے شادی کی جاتی ہے، جن لڑکیوں سے، ان کے والدین کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ اس نے ساری زندگی جو ہے بڑی محنت کی ہوتی ہے اور اپنی پراپرٹی بنائی ہوتی ہے، اور کسی وجہ سے وائف کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارتا ہے پہلے، یا اس میں سے بچے ہوتے ہیں، تو بچے یہاں پہ جو ہے وہ اتنا کیئر نہیں کرتے جو کہ دوسری کنٹریوں کے اندر، مطلب اپنی ایشین کنٹریوں کے اندر کیئر کی جاتی ہے بچوں کی۔ میں نے تو اب سنا ہے کہ وہاں پہ بھی اتنی والدین کی جو ہے وہ کیئر نہیں کرتے، وہ بھی جسٹ لائک اے یورپ جیسا وہ بھی کرتے ہیں والدین کے ساتھ۔ اگر مطلب اس کی مدر کسی کی فوت ہو گئی ہے تو فادر رہ گیا تو فادر کے ساتھ بہو جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں کرتی، یا کوئی بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان پیرنٹس کو بھی سوچنا چاہیے کہ بیٹی کو یا تو پھر شادی نہ کریں ایسے شخص کے ساتھ جس کی ایج کا بہت زیادہ فرق ہو، اسی ایج سے اس کی شادی کرائی جائے جو تقریباً 19-20 کا فرق ہو، تاکہ دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو سکے اور وہ آسانی سے اپنی زندگی گزار سکے۔ بہت ایسے کیس بھی آئے ہیں کہ جو جس کو کہا جاتا ہے نا ایک نیم پاگل لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے یہاں پہ، کہ انہوں نے ایک شادی تو کی ہوئی ہے اپنے ملک کے اندر، دوسری شادی کرتے ہیں تو اس کو یہاں پہ لے آتے ہیں، اور وہ ینگ ہوتی ہے اور اس کو آگے مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ نہیں ہوتی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے قانون ہے کیا، وہ بیچاری کبھی اس سے پوچھتی ہے کبھی اس سے پوچھتی ہے جی میں کیا کروں۔ تو یہ معاملات جو ہے یہ چلتے ہیں یہاں پہ۔ تو ان چیزوں کا اگر خیال رکھیں گے تو جناب آپ کا جو بچہ ہے بچی ہے وہ بھی اس کی بھی زندگی جو ہے وہ سیف رہے گی۔ اور جو یہاں پہ لوگ ہیں جا کے اپنے ملک میں جا کے شادیاں کرتے ہیں تو کم سے کم ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی میں نے ینگ لڑکی سے شادی نہیں کرنی، میں نے اپنی ایج کی جو ہے اسی سے میں نے شادی کرنی، تاکہ آپ کی زندگی جو ہے آگے عذاب نہ بنے۔ تو اس طرح تو آپ بذات خود جو ہے عذاب کو خرید لیتے ہیں، کہ عذاب کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں، جی آئیے عذاب آپ آئے میرے اوپر کیونکہ میں چاہتا ہوں میرے اوپر عذاب آئے۔ تو یہ عذاب ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کا حال کیا ہوتا ہے کہ آپ گھر سے باہر ہوتے ہیں، پھر عدالتوں کے جو چکر ہیں وہ آپ کے کٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو جو ہے بہت لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ بہت لوگ جو ہے وہ کہتے ہوں گے جی بکواس ہے یہ، بالکل
تو بھائی جو آپ نے سمجھنا آپ سمجھیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے, اپنا خیال رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.